السلام علیکم، یہ ویڈیو الرٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے کلاس 6 کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سمر ٹاسک کی کرنی ہے ڈائری نیکسٹ۔ اس میں ہمارا آج کوشچن نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی تقریب جس میں آپ نے شرکت کی ہو اور اس کی دلچسپ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہ گئی ہوں، اس کی رداد لکھیں۔ مطلب رداد کہتے ہیں ایسی کہانی کو جو آپ نے دیکھی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، جو آپ کو مشاہدہ گزرا ہو، جو آپ نے خود دیکھا ہو، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا رداد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ رداد نویسی کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، رداد نویسی کہا جاتا ہے، اور رداد جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے کیفیت، حالت، عدالت کی کارروائی، یا وہ تحریر جس میں کوئی کارروائی کی گئی ہو یا درج کی گئی ہو یا کوئی رپورٹ ہو۔ اس کو آپ آنکھوں دیکھا حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اصطلاحی طور پر ایسے واقعات یا مشاہدات کا بیان جو رداد لکھنے والے کی نظر سے گزرے ہوں، مطلب جس کو آپ نے خود دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی ہو، اس کو جب آپ لکھتے ہو اپنے الفاظ میں تو اسے رداد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رداد لکھنے کے کچھ اصول و ضوابط یعنی کہ کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ رداد کیسے لکھی جاتی ہے۔ آئیں وہ سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے لکھتے ہیں رداد کو۔ اگر رداد کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں چند سطور میں تعارف کروانا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہے تو اس شخص یا اس انسان کے بارے میں ہم نے کچھ لائنوں میں اپنا تعارف جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تاریخ یا مقام اور حاضرین کا ذکر کرنا ہے آپ نے، مطلب آپ نے ڈیٹ بتانی کہ کس دن پہ ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، جگہ کون سی تھی، وہاں پر لوگ کیسے آئے ہوئے تھے، آپ نے وہ سب کچھ بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں مقام کی آرائش و زیبائش اور کیفیت کے بارے میں لکھا جائے، مطلب کہ اس جگہ کو کس طرح سجایا گیا تھا، ڈیکوریشن کیسے کی گئی تھی، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تقریب کے مہمان خصوصی یا صدر کا تعارف کروایا جائے، مطلب جو چیف گیسٹ ہوگا آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے، اس کا تعارف کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے تو تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے کرنا چاہیے، مطلب جب آپ کوئی بھی سیریمنی سٹارٹ کرو تو اس کے سٹارٹ میں آپ نے کوئی فنکشن کے سٹارٹ میں آپ نے یہ تلاوت وغیرہ کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا پروگرام سٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، رداد ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں حقیقت کا گمان ہو، مطلب کہ آپ کو وہ ریئلٹی لگے، وہ فیک نہ ہو، جھوٹ نہ لگے، کوئی کہانی نہ لگے، وہ سچی بات لگے کہ آپ نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے آپ وہ بیان کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں سچ لگے، جھوٹ نہ لگے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے کہ رداد میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، مطلب جتنے بھی الفاظ آپ جو سٹوری لکھو گے، جو آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے مناظر دیکھے تھے، ان کو اپنے سادہ اور آسان الفاظ میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، رداد امتحانی کاپی کے 2-3 صفحوں پر مشتمل ہونی چاہیے، مطلب آپ جو سٹوری لکھو گے، جو آپ بتاؤ گے آپ نے جو واقعہ دیکھا ہے، اس کو آپ نے 2 یا 3 پیجز میں کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ ایگزام میں لکھو گے تو ابھی کے لیے جب آپ لکھو گے تو اب بھی آپ نے تقریباً 1-1.5 پیج تو آپ کا ہو جانا چاہیے کہ 2 پیجوں میں یہ ساری سٹوری آ جانی چاہیے آپ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک نمونے کے طور پر میں نے ایک رداد آپ کے لیے یہاں پر لکھی ہے، تحریر کی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور آپ نے بھی ویسے ہی ایک رداد لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، نمونے کے طور پر رداد جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقریب کی رداد، مطلب ہمارے اسکول میں یا ہمارے کالج میں ایک فنکشن ہوا ہے جو ہمارے پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں تھا، تو اس موقع پر ہم نے جو پروگرام کیا تھا، جو نعت وغیرہ پڑھی تھی یا جو تقاریر ہوئی تھی اس کے بارے میں پروگرام تھا، اس کی رداد ہے۔ ٹھیک ہے، رداد کا آغاز ہمیشہ جو ہے تو کوئی شعر سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا شعر ہم نے سٹارٹ میں لکھا ہے، ایک ایک عمل ہے ہزار خوبیاں، ایک ایک عمل ہے ہزار خوبیاں، ایک ایک خوبی ہزار حکمتیں۔ 12 ربیع الاول سرکار کائنات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مقدس دن جس قدر خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدس ربیع الاول میں تقریب کا انعقاد ہوا، مطلب تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر کالج کو مکمل طور پر سجایا گیا، کالج ہال کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا، ہر طرف نور کا سما تھا، مطلب ہر طرف جھنڈیاں اور لائٹیں وغیرہ لگائی گئی تھی۔ کالج کی راہداریوں، مطلب کہ کوریڈورز جو گزرنے کے راستے تھے، وہاں پر ان کو بھی سجایا گیا۔
ہر طرف بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے جن پر اقبال کے شعر لکھے ہوئے تھے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کالج ہال کے ماتھے پر بڑا سا بینر، یعنی کہ جو کالج ہال کا جو ہال تھا اس کے گیٹ پر، اس کی جو انٹرنس تھی اس کے اوپر بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، آویزاں تھا، مطلب وہاں پر لٹکا ہوا تھا، جس پر تقریب سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ 10 بجے کیا گیا۔ ہمارے قابل استاد محمد حسان قریشی صاحب نے اسٹیج کے تمام انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ انہوں نے سب مہمان خصوصی کا تعارف کروایا۔ آپ فرضی نام کے ساتھ عہدہ وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب کسی بھی ٹیچر کا نام یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کا نام جو آپ کے لیے کمپیئرنگ وغیرہ کر رہا ہو اس کا نام آپ ایڈٹ کر سکتے ہو کہ اس نے اسٹیج کے انتظامات سنبھالے تھے اس نے، اور مہمان خصوصی جو ہے اس کا نام بھی آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ایک اہم شخصیت کو مہمان خصوصی بنا کر اس کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا اور تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد طالب علموں نے نعت کا ہدیہ پیش کیا جس کا یہ شعر دلوں کو اثر کر گیا۔ چاند تارے فلک روشنی کہکشاں، چاند تارے فلک روشنی کہکشاں، تم ہو سب سے حسیں سرور دو جہاں۔ ٹھیک ہے، مقابلے کا اعلان کے لیے ججز اسٹیج پر تشریف لائے۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز کا اعلان کیا گیا۔ جیتنے والوں کو انعام کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے اسٹیج پر آ کر تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ سیرت پاک ہے قرآن کے مطالب کی امیر، سیرت پاک ہے قرآن پاک کے مطالب کی امیر، گویا خود آپ ہی قرآن ہیں رسول عربی۔ اور بچوں کی تعریف کی، جیتنے والوں کو شاباش دی اور مقابلے میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح ایک یادگار اور خوبصورت تقریب کا اختتام کیا گیا اور سب اس دلکش اور بابرکت تقریب کی یادوں کو دل میں سمیٹے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ میں نے ایک پوری رودات لکھی ہے ویسے ہی نمونے کے طور پر روداتیں کچھ ہیں، آپ کچھ ضروری نہیں کہ آپ صرف اسی ٹاپک پہ لکھو، آپ مزید کچھ ٹاپکس پہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کرکٹ کی میچ کی رودات، سالگرہ کی تقریب کی رودات، تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو، یوم دفاع کی تقریب کے بارے میں رودات۔ لیکن آپ کو جو کوشچن ہے وہ ہے آپ کے پاس کسی بھی ایک تقریب کے بارے میں، تو آپ یوم دفاع کی تقریب کے بارے میں لکھ سکتے ہو جو ہمارے اسکول میں فنکشن ارینج ہوتا ہے، تقریری مقابلوں کے بارے میں لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کسی اور ایسے اسکول میں ہونے والے فنکشن کے بارے میں آپ اس کی رودات اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام کو نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔